اگر آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ کوئی پراپرٹی پاکستان میں خریدنا چاہتے ہیں یا فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بجٹ 2024-25 کے بعد اب آپ کے اوپر نئے ٹیکسز کتنے لگیں گے، آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں اس ٹاپک کو کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے، جس کو ہم نان ریزیڈنٹ پاکستانی کہتے ہیں، وہ کون سا شخص ہے جس کو ہم قانوناً نان ریزیڈنٹ پاکستانی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 82 کے مطابق ہر وہ شخص جو کسی ایک سال میں پاکستان سے باہر 183 دن یا اس سے زائد دن رہتا ہے تو اس شخص کو ہم نان ریزیڈنٹ پاکستانی کہتے ہیں۔ یعنی اگر سال میں 365 دن ہے اور اس کا جو آدھا میعاد سے زائد وقت جو ہے وہ فارن میں گزارتا ہے، یعنی 183 دن سے زائد کسی بھی ایک سال میں گزارتا ہے، تو اس سال کے لیے وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی کہلائے گا۔ اب چونکہ ہمیں اوورسیز پاکستانی یا نان ریزیڈنٹ پاکستانی کی تشریح کا معلوم ہو چکا ہے، اب ہم نیکسٹ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہر NRP یا نان ریزیڈنٹ پاکستانی اگر پاکستان کوئی بھی پیسہ بھیجے گا تو کیا اس سے کوئی بھی پراپرٹی خریدتے وقت یہ جو ٹیکس کی ایگزمپشن ہے یہ اس کو حاصل ہے یا نہیں۔ تو یہ سن لیں کہ ہر NRP کو یہ ایگزمپشن حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف اس NRP کو حاصل ہے کہ جس کے ساتھ پاکستان اوریجن کارڈ POC ہے یا اس کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی ہے یا اس کے پاس ہمارے ملک کا کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے۔ ان تینوں میں سے ایک بھی اگر اس کے پاس موجود ہے اور اس نے پاکستان سے باہر کسی بھی سال 183 دن یا اس سے زائد کی میعاد گزاری ہے تو اس سال کے لیے وہ NRP کی ڈیفینیشن میں رہتے ہوئے وہ شخص اگر پاکستان پیسے بھیجے گا اور اگر یہ پیسے جو وہ پاکستان بھیج رہا ہے وہ فارن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ یا روپی ویلیو اکاؤنٹ، NRP کے لیے جو روپی ویلیو اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے بھیجتا ہے، ان دو میڈیمز کے علاوہ کوئی اور میڈیم اختیار نہیں کرتا، وہ یا تو فارن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ کے ذریعے بھیجتا ہے یا وہ یہی اماؤنٹ روپی NRP روپی ویلیو اکاؤنٹ کے ذریعے بھیجتا ہے اور وہ یہ پیسے پاکستان میں کسی آتھرائزڈ بینک کی طرف بھیجتا ہے جو فارن ایکسچینج میں آتھرائزڈ ہے۔ تو ایسے اکاؤنٹ میں اگر وہ پیسے بھیجتا ہے، اس طریقے سے بھیجتا ہے، تو وہ شخص اگر پاکستان میں کوئی بھی پراپرٹی فروخت کرے گا یا وہ کوئی بھی پراپرٹی خریدے گا تو ایسے شخص کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس وقت 2024-25 کے بجٹ کے بعد وہ صرف فلیٹ 2% ہے۔ اس شخص کو 2% کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں اس بات کی تفریق نہیں ہے کہ اگر وہ شخص جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے وہ فائلر ہے یا نان فائلر ہے یا لیٹ فائلر ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیٹیگری میں ہو، اگر وہ اس طریقہ کار سے اور ان ڈیفینیشنز کو وہ کوالیفائی کرتا ہے تو وہ پاکستان میں پیسے بھیجنے کے بعد 2% کے حساب سے کوئی بھی پراپرٹی جو ہے وہ خرید سکتا ہے یا بیچ سکتا ہے۔ اور یہ جو ٹیکس ہوگا یہ ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے ہوگا اور یہ جو 2% ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس اس پہ لاگو ہوگا، اس کے بعد اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ البتہ صوبائی جس صوبے میں یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اگر کوئی وہ پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کے اپنے ٹیکسز جو ہیں وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے، وفاق کی طرف سے اور کوئی ٹیکس اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ البتہ اگر جس صوبے میں وہ پراپرٹی خریدتا ہے وہ صوبائی ٹیکسز جتنے ہیں 4% ہیں یا 4.5%، وہ اس کو مزید جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو کیا آپ کو فائلر بننا چاہیے یا نہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، لیکن ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔